كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج کے سیشن کی ابتدا ہم کریں گے آیت نمبر 194 سورہ البقرہ، آیت 194. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وہ اس کی جو ابتدا ہے وہ کس لفظ سے ہو رہی ہے؟ الشہر. آپ نے دیکھا کہ رات کے اوپر پیش ہے، یہ مبتدا ہے. مبتدا مرفوع بالضمہ الظاہرہ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ موصوف بھی ہے جس کو آپ منعوت بھی کہتے ہیں. الحرام یہ اس کی صفت ہے، اس کی نعت ہے. تو آپ کو بتایا کہ صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے اعراب میں. اگر موصوف مرفوع ہو تو صفت بھی مرفوع ہوتی ہے، اگر وہ منصوب ہو تو صفت بھی منصوب ہوتی ہے، اور اگر موصوف مجرور ہو تو صفت بھی مجرور ہوتی ہے. تو ان کو ہم توابع کہتے ہیں، اور یہ 4 قسم کے ہوتے ہیں. اس کے بارے میں پہلے میں بتا چکا ہوں. بالشہر الحرام، با حرف جر ہے، الشہر اسم مجرور بالکسرہ الظاہرہ ہے، موصوف بھی ہے. الحرامی اس کی صفت ہے، اور یہ صفت اپنے موصوف کے مطابق اعراب میں مجرور ہے بالکسرہ الظاہرہ، چونکہ اس کے پیچھے با لگا ہوا ہے. تو یہ بالشہر الحرام یہ شبہ جملہ بنتا ہے جار اور مجرور کے ساتھ. تو یہ محلاً مرفوع ہے چونکہ یہ خبر ہے. اور کچھ نحوی کہتے ہیں کہ خبر دراصل محذوف ہے، اور وہ ہے مقابل. الشہر الحرام مقابل بالشہر الحرام. تو مقابل جو ہے وہ خبر مرفوع ہے بالضمہ الظاہرہ، اور یہ جو شبہ جملہ ہے یہ اس محذوف خبر سے متعلق رکھتا ہے، اس محذوف خبر سے تعلق رکھتا ہے. مطلب کیا ہوا کہ جو حرمت والا مہینہ ہے اس کے بدلے میں حرمت والا مہینہ ہی ہے. والحرمات قصاص، واو عطف کا ہے. الحرمات یہ مرفوع ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے. مبتدا مرفوع بالضمہ الظاہرہ چونکہ جمع مؤنث سالم ہے، اور جمع مؤنث سالم میں رفعی حالت جو ہے وہ پیش کے ساتھ ضمے کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس کی نسبی اور جری حالت زیر کے ساتھ ہوتی ہے. تو یہ مبتدا ہو گیا. اور قصاص یہ خبر مرفوع بالضمہ الظاہرہ ہے، اور یہ جو جملہ ہے یہ اپنے پچھلے جملے پہ معطوف ہے کیونکہ واو جو ہے وہ عطف کی. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اور حرمتوں کا بدلہ ہوتا ہے، یعنی جو عظیم
چیزیں ہوتی ہیں، وہ چیزیں جن کے اندر حرمت ہوتی ہے، تو ان حرمتوں کا بدلہ ہوتا ہے. یعنی اگر ان حرمتوں کو کوئی پامال کرے تو اس کا بدلہ لیا جاتا ہے، یہ مطلب. قصاص کا مطلب ہوتا ہے عدلے کا بدلہ. فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اس میں جو فا ہے یہ عطف کی ہے. من جو ہے یہ اس میں شرط جازم ہے. جب اس کے بعد فعل مضارع آتا ہے تو اس کو جزم دیتا ہے، اور یہ مبنی ہے سکون پہ. لیکن جو آپ کو اس کے نیچے زیر نظر آ رہی ہے یہ دراصل لمنع التقاء ساکنین. دو ساکن جب اکٹھے ہوتے ہیں تو اگر کسی ایک کو تو حرکت دی جاتی ہے نا، تو یہاں پہ نون کو حرکت دی گئی، کیونکہ اعتداء کا جو حمزہ ہے وہ حمزۃ الوصل ہے، اور اس کے بعد آنے والا کلمہ عین وہ ساکن ہے. تو نون بھی ساکن تھا، تو نون کو عین سے ملانا پڑا، تو آپ نے زیر دی، کیونکہ وہ جو حمزہ ہے وہ حمزۃ الوصل ہے، وہ تلفظ سے گر جاتا ہے. تو اعتداء جو ہے یہ باب افتعال میں سے ہے. اصل میں اس کی جو ثلاثی مجرد ہے وہ عین دال اور یا ہے. جب یہ باب افتعال میں جاتا ہے تو یہ بن جاتا ہے افتعال اعتدى، اور اس کا مطلب ہوتا ہے زیادتی کرنا، حملہ کرنا. ایگریشن اور اسالٹ کے معنوں میں آتا ہے. تو یہاں پہ جو اعتداء ہے یہ فعل ماض یعنی فعل ماضی ہے، اور مبنی ہے علی الفتح المقدرہ علی الالف للتعذر. کیونکہ اس کے بعد میں الف مکسورہ ہے، الف مکسورہ پہ حرکت کا پڑھنا ممکن نہیں، اس لیے ہم نے کہا للتعذر. اعلیٰ حرف جر ہے، کم ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، معلن مجرور ہے، اور یہ شبہ جملہ ہے. اور اعتداء میں جو فاعل ہے وہ چھپا ہوا ہے، مستتر ہے، تقدیرہ ہوا. اس کو ہم کہیں گے کہ یہ فعل الشرط ہے، لیکن یہ پورے کا پورا جملہ محلن مجزوم ہے، چونکہ یہ جزم کی جگہ ہے، یہ شرطیہ کے بعد آیا ہے. فاعتدوا میں جو فا ہے اس کو حرف رابط کہتے ہیں. یہ فعل الشرط اور جواب الشرط کے درمیان ایک لنک پیدا کرتا ہے، ان کو ملاتا ہے. تو اعتدوا یہ فعل امر ہے، مبنی اعلی حذف النون ہے. اصل میں یہ تھا تعتدون. تو جب اس کو فعل امر ہم نے بنایا تو اس کا جو فعل مضارع کی علامت تھی اس کو ہٹایا، اور پھر چونکہ جزم دینی تھی تو نون اعرابی چونکہ رفع کی نشانی تھی یا فعل خمسہ میں تھا تو اس کو وہاں سے گرانا پڑا، تو یہ بن گیا اعتدوا. اعتدوا یہ فعل امر مبنی علی حذف النون ہے. اس میں واو جو ہے واو الجماعہ للفاعل ہے، اور الف ہے الف الفارقہ. اب یہ سارے کا سارا جملہ جو ہے یعنی اعتدوا یہ بھی محلن مجزوم ہے چونکہ یہ جواب الشرط ہے. علیہ علی حرف جر ہے، وہ ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلن مجرور ہے. بمثل اس میں جو با ہے وہ حرف جر ہے،
مثل اس میں مجرور بالکسرۃ ظاہرہ ہے، لام کے نیچے زیر ہے اور یہ مضاف بھی ہے۔ اور اس میں جو ایک بات یاد رکھنے والی تھی وہ یہ ہے کہ من جو ہے، جس کو میں نے اس میں شرط کہا تھا، تو محلاً یہ مرفوع ہے چونکہ مبتدا بن رہا ہے، تو ہم اس کی پھر بعد میں خبر ڈھونڈیں گے کہ کہاں پہ ہے۔ اب مثل جو ہے وہ مضاف میں نے کہا ہے، اور ما جو ہے یہ حرف مصدری ہے۔ اعتدا یہ وہی ہے، فعل ماض مبنی علی الفتحہ المقدرہ علی الالف للتعذر، اور یہ جو ما اعتدا ہے یہ یہاں پہ مصدر مؤول بنتا ہے، چونکہ ما کو ہم نے حرف مصدری بولا ہے، تو یہ جو مصدر مؤول ہے یہ محلاً مجرور ہے چونکہ یہاں پہ مضاف الیہ بن رہا ہے۔ مثل مضاف تھا تو یہ مضاف الیہ بن رہا ہے۔ علی حرف جر ہے، اور کم ضمیر متصل مبنی محلاً مجرور ہے، تو ایک طرح کا یہ شبہ جملہ ہے جس کا تعلق اعتدا کے ساتھ ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ اس میں ایک فعل الشرط ہے اور ایک ہے جواب الشرط۔ فعل الشرط اور جواب الشرط یہ دونوں آپس میں مل کر محلاً مرفوع ہیں، چونکہ یہ اس میں شرط من کی خبر بن رہے ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ وہ مبتدا ہے۔ واتقوا اللہ، اس میں واو حرف عطف ہے، اتقو اتقا یتقی، اتقا یہ بھی باب افتعال میں سے ہے۔ اس کی جو ثلاثی مجرد ہے یعنی 3 حروف ہیں وہ ہے واو، قاف اور یا۔ اتقو ہے فعل امر مبنی علی حذف النون، چونکہ اس کا جو مضارع ہے وہ افعال خمسہ میں سے ہے، اور اس میں جو واو ہے وہ واو الجماعہ للفاعل ہے، یعنی ضمیر متصل ہے، مبنی ہے محلاً مرفوع فاعل، اور جو الف آپ کو نظر آ رہا ہے واو کے بعد وہ ہے الف الفارقہ۔ اللہ لفظ الجلالہ منصوب بالفتحہ الظاہرہ ہے چونکہ مفعول بھی بن رہا ہے۔ وَاعْلَمُوا اس میں واو پھر عطف ہے، اور اعلموا علم یعلم، آپ نے یہ فعل سنا ہوگا نا، فعل مضارع تعلمون، تو تعلمون میں سے جب ہم امر نکالتے ہیں فعل مضارع کی جو نشانی تا ہے اس کو ہٹاتے ہیں، نون کو گرا دیتے ہیں، تو جمع مذکر مخاطب میں ہی بن جاتا ہے اعلموا، اور واحد مذکر مخاطب میں یہ کیا بنے گا اعلم۔ تو اعلموا کو آپ کہیں گے کہ یہ فعل امر مبنی علی حذف النون ہے، اور واو الجماعہ یعنی ایک ضمیر ہے متصل ہے مبنی ہے اور محلاً مرفوع فاعل، اور الف ہے الف الفارقہ، اور یہ معطوف ہے اتقوا پہ۔ ان یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، بہت دفعہ آ چکا ہے، آپ نے اس کے بارے میں بہت دفعہ پڑھا ہے کہ یہ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ لفظ الجلالہ منصوب ہے، ہاں کے اوپر زبر ہے، زبر ہونے کی وجہ کیا ہے کہ یہ دراصل انا کا اسم بن رہا ہے۔ مع تو مع کیا ہوا، ظرف مکان منصوب بالفتحہ الظاہرہ، اور یہ مضاف ہو کے آتا ہے۔ المتقین یہ مضاف الیہ مجرور بالیا،
یا کے ساتھ یہ مجرور کیوں ہے؟ کیونکہ جمع مذکر سالم ہے، اور جمع مذکر سالم میں رفع کی نشانی واو ہوتی ہے، یعنی متقون، اور نصب اور جر کی نشانی متقین یا ہوتی ہے۔ اب اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں۔ فمن اعتدی علیکم، اور جو تم پر زیادتی کرے، جو تم پر حملہ کر دے، فاعتدوا علیہ، تو اس پر تم حملہ کر دو، اس پہ تم زیادتی کرو، بمثل ما اعتدی علیکم، بالکل ویسے ہی جس طرح اس نے تم پر زیادتی کی یا حملہ کیا۔ اور اللہ سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو، اور جان لو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کی معیت ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ یہ تھی آیت نمبر 194۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے 194، تو اس کا جو مفہوم، اگر اس کے اوپر آپ غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت مبارکہ ہمیں پیغام دیتی ہے کہ جو حرمت والے مہینے ہیں اور جو حدود حرم کی حرمت ہے، یہ بہت عظیم ہے۔ عام طور پر ان مہینوں میں لڑائی اور خون ریزی حرام ہے، کیونکہ اسلام نے مکان امن اور مخصوص اوقات کو انسانیت کے لیے محفوظ رکھا ہے۔ لیکن آیت ایک واضح استثناء بھی بتاتی ہے کہ اگر کفار یا دشمن تمہاری حرمت کا لحاظ نہ کریں اور وہی حدود توڑ کر خون ریزی اور ظلم کریں، تو تمہیں بھی حق حاصل ہے کہ ان کے خلاف وہی تقابلی اقدام کرو جو ان کے کیے گئے ظلم کے برابر ہوں، یعنی قصاص حرمت۔ تو اس میں دو اہم نکات ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے۔ حق دفاع اور تقابلی سزا۔ ہر انسان کی جان اور حرمت شرعاً محترم ہے، مگر جب کوئی شخص اس احترام کو پامال کر دے تو شرع نے اسے جواب دینے اور اپنے حقوق کے دفاع کا حق دیا ہے۔ یعنی حرمت والے مہینوں میں جب دشمن کی تلواریں امن کو توڑ دیتی ہیں تو شریعت کے مطابق ان کے خلاف مناسب اور متناسب رد عمل جائز ہے۔ آیت ہمیں واضح کرتی ہے کہ جواب دینا لازم ہے، مگر ساتھ ہی تقوی کا دائرہ بھی برقرار رکھو، یعنی تمہیں پہلے حد توڑنے والا نہیں بننا، تمہارا عمل رد عمل میں ہو، قطعاً ایذا رسانی میں اضافہ نہ ہو، اور حد ضرورت سے بڑھ کر زیادتی نہ کی جائے۔ غیر ضروری جارحیت یا انتقام شرعاً ممنوع ہے، اور اللہ کی نصرت صرف اور صرف اس قوم کو حاصل ہوتی ہے جو حال کے ہر موڑ اللہ سے ڈرتی اور محتاط رہتی ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آیت کا مقصد انتقام کی حماقت نہیں، بلکہ انصاف اور حدود کے تحفظ کا درس ہے۔ اسلام نے جنگ میں بھی اصول، حد اور اخلاق مقرر کیے ہیں تاکہ ظلم کا بدلہ بھی عدل کے ساتھ لیا جائے اور معاشرہ تباہی سے بچا رہے۔ تو یہ اس آیت مبارکہ کا مفہوم تھا جو میں نے بیان کیا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ کی طرف چلتے ہیں، اور اس کا نمبر ہے 195۔ اس کی ابتدا واو سے ہو رہی ہے، وَأَنفِقُوا، انفق ينفق انفاق، یہ باب افعال میں سے ہے، اور اس کے جو ثلاثی مجرد ہیں وہ 3 حرف ہیں، نون، فا اور قاف، نفق۔
تو جب یہ باب فعال میں جاتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے انفق. منفق اس کا اسم فاعل ہوتا ہے، منفق اس کا اسم مفعول ہوتا ہے، اور انفاق اس کا مصدر ہے. تو یہاں پہ یہ فعل امر ہے، مبنی علی حذف النون ہے، واو واو الجماع للفاعل ہے، اور الف ہے الف الفارقہ. فی حرف جر ہے سبیل اللہ. سبیل مجرور بالکسرہ ظاہرہ ہے، لام کے نیچے زیر آپ کو نظر آ رہی ہے، مضاف بھی ہے. اللہ مضاف الیہ مجرور بالکسرہ ظاہرہ ہے. معنی کیا بنے گا؟ وانفقوا، اور خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. اب کیا خرچ کرو؟ مال ہو سکتا ہے، یعنی انسان کے پاس جو کچھ ہے، جو اس کی پوزیشن میں ہے، اور اس کو خرچ کرنے سے دین کی نصرت کا وہ سامان بنتا ہے، تو وہ انفاق میں ہے. اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس علم ہے، کوشش ہے، جد و جہد ہے، تو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. تو یہاں پہ حکم ہے. تو چونکہ بات جہاد کی ہو رہی تھی تو اس لیے یہاں پہ سیاق و سباق سے مرادی ہوگی کہ اللہ کے راستے میں جب قتال ہوتا ہے، جہاد ہوتا ہے، تو اس وقت جو کچھ انسان کے پاس ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے. ولا تلقوا، واو تفکیہ اور لا نہیں کے لیے، اس کو کہتے ہیں لا الناہیہ. پھر مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو اس کو جزم دیتا ہے، کیونکہ منع کرنے کے معنوں میں ہوتا ہے. تلقوا، القا یلقی، القاء اس کا مصدر ہے، ملقن اس کا اسم فاعل ہے. تلقوا فعل مضارع مجزوم، کیونکہ اس کے پیچھے لا الناہیہ ہے، اور مجزوم بحذف النون ہے، اس کا نون گرا ہوا ہے کیونکہ یہ افعال خمسہ میں سے. واو الجماع ہے فاعل کے لیے، اور الف ہے الف الفارقہ. با حرف جر ایدی، تو یدن کی جمع ایدی. یہ مجرور بالکسرہ المقدرہ للثقل ہے، یعنی یا کے نیچے زیر پڑھی جا سکتی ہے لیکن زبان پہ ثقل واقع ہوتا ہے، اس لیے اس کو ساکن رکھا گیا. اب اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ با جو ہے یہ حرف زائد ہے، اس لیے ایدی جو ہے یہ دراصل مفعول بہی ہے، مجرور لفظاً ہے لیکن منصوب معنن ہے، اور یہ مضاف بھی ہے. کم ضمیر متصل ہے، مبنی ہے محلاً مجرور مضاف الیہ. الی حرف جر ہے. التہلکہ اس میں مجرور ہے بالکسرہ ظاہرہ، تا کے نیچے آپ کو زیر نظر آ رہی ہے چونکہ اس کے پیچھے حرف جر ہے. مطلب کیا ہوگا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. القا یلقی کا مطلب ہوتا ہے گرانا، ڈالنا. ولا تلقوا، اور تم نہ گراؤ، نہ ڈالو، بِأَيْدِيكُمْ اپنے ہاتھوں سے، إِلَى التَّهْلُكَةِ ہلاکت کی طرف. وَأَحْصِنُوا، واو عطف کی ہے. احسنوا یہ فعل امر ہے، مبنی علی حذف النون ہے، نون اس لیے گرایا کہ یہ افعال خمسہ میں سے، اور واو ہے جماع فاعل کے لیے، اور الف ہے الف الفارقہ.
باب فعال میں سے احسن یحسن، اور اس کا مصدر ہے احسان، اس کا اسم فاعل ہے محسن. اور احسنہ کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی عمل کو، کسی بھی کام کو اچھے طریقے سے کرنا، اس میں حسن کمال پیدا کرنا. بہتر طریقے سے کسی کام کو سر انجام دینے کے لیے یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے. مطلب اور احسان کرو، اس کو اچھے طریقے سے کرو. ان اللہ، ان یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اللہ لفظ جلالہ منصوب ہے چونکہ یہ انا کا اسم ہے. یحب المحسنین، یحب فعل مضارع مرفوع بالضمہ الظاہرہ، المحسنین مفعول بہ منصوب بالیاء چونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے. بے شک اللہ محسنوں سے، احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. وہ لوگ کہ جو اللہ کے راستے میں عمل کرتے ہیں لیکن اس کو کمال کی حد تک پہنچاتے ہیں کہ اس میں ان کی نیت بھی ہوتی ہے، اچھا اخلاص بھی ہوتا ہے، تو وہ دین کی نصرت کے لیے کرتے ہیں. اللہ نے اس کو احسان فرمایا. اور اللہ جو ہے وہ محسنوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے. یہ اس کا ترجمہ تھا. یہ آیت نمبر 195 تھی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں مت ڈالو، احسان کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یہ آیات دراصل جہاد کے انفاق کے بارے میں ہے. یعنی جب اللہ نے اپنے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کا حکم دیا تو ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اس راہ میں مال بھی قربان کرو، کیونکہ جہاد صرف تلوار سے نہیں ہوتا بلکہ دولت، وقت اور قوت، سب کچھ یعنی اللہ کے راستے میں، اس سے یہ جہاد کی روح ہے. قرآن بار بار کہتا ہے تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، کہ اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرو. تو انفاق سے پہلو تہی کرنا بظاہر ہمیں محفوظ لگتا ہے، مگر حقیقت میں یہ روحانی ہلاکت ہے. فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ میں یعنی اس میں دیکھیں، غور کریں تو ایک نہایت بصری تعبیر ہے. جیسے کوئی شخص اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے خود کو کسی گہرے کنویں یا دریا میں پھینک رہا ہو. تو قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں جان و مال قربان کرنے سے پیچھے ہٹتے ہیں وہ بھی دراصل اسی طرح خود کو تباہی میں ڈال رہے ہیں. سورہ توبہ میں منافقین کے بارے میں یہی حقیقت کھولی گئی کہ یہلکون انفسہم واللہ یعلم انہم لکاذبون، کہ یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. اصل کامیابی اس میں نہیں کہ انسان مال سنبھال کر رکھے، بلکہ اس میں ہے کہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرے، کیونکہ قرآن کے نزدیک زندگی اور بقا قربانی میں ہے، بخل اور خود غرضی میں نہیں. پھر اللہ فرماتا ہے وَأَحْسِنُوا، یعنی خرچ کرتے وقت احسان کا رویہ اختیار کرو. احسان کا مطلب صرف دینا نہیں بلکہ خوش دلی، نرمی اور اعلیٰ نیت کے ساتھ دینا ہے. قرآن نے تاکید کی ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ اے ایمان والو پاکیزہ مال میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے لیے خرچ کرنے کا حکم نہیں دیتا کیونکہ وہ بے نیاز ہے. وہ تو ہمیں آزما رہا ہے تاکہ دیکھے کہ کون اپنا مال اللہ کی خوشنودی کے لیے دیتا ہے، نہ کہ دکھاوے یا مجبوری سے. تو
جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہی ہے کہ جو اپنے مال اور جان کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے وہ ہلاکت سے نہیں بچتا بلکہ بقا پاتا ہے، اور جو بخل کر کے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے دراصل وہی خود کو تباہی کے گھاٹ اتارتا ہے۔ یہ اس آیت مبارکہ کا مفہوم تھا۔ دونوں آیات مبارکہ ہمارے سامنے تھی اور ان کا ترجمہ بھی ہم نے کیا اور ان کے مفہوم کو بھی ہم نے سمجھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اگلے سیشن میں اگلی آیات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔